مہرو نے جس طرح فرحہ کی دوست ڈاکٹر صفیہ سے بدتمیزی کی ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ فرحہ نے یہ سب کیسے اگنور کر دیا۔ اسے تو چاہیے تھا کہ اسی وقت مہرو کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیتی، لیکن شاید فرحہ زین کے ہونے والے بچے کی غلط فہمی میں ابھی تک مہرو کی تمام بدتمیزیاں برداشت کر رہی ہے، اور مہرو ہے کہ ادھر فرحہ کی دوست سے بدتمیزی کر کے جاتی ہے تو ادھر زین کو اسی کی ماں کے خلاف بھڑکانے لگ جاتی ہے کہ زین، تمہاری ماں جو ہر وقت میرے خلاف چالیں چلتی رہتی ہیں انہیں سمجھا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زین بھی اب پریشان ہو چکا ہے اس روز روز کی لڑائی سے، تبھی مہرو سے کہتا ہے کہ تم اور ماما ہر وقت لڑتی کیوں رہتی ہو؟ تو مہرو الٹا زین سے کہتی ہے کہ میں لڑتی ہوں؟ تمہاری ماں نے آج جان بوجھ کے میرا اپنی دوست کے سامنے تماشا بنایا ہے۔ اسی دوران فرح بھی کمرے میں آ جاتی ہے اور مہرو کی اس ٹھٹائی پر حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تماشا بنایا ہے؟ تماشا تو تم نے بنایا ہے میری دوست کے سامنے۔ ویسے مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے فرحہ کو اس کی ملازمہ آلریڈی بتا چکی ہے جو کچھ مہرو اور سلمان کے درمیان میں اس نے دیکھا ہے، اور یقیناً فرحہ اندر ہی اندر مہرو اور سلمان کے خلاف کوئی نہ کوئی پلان بنا چکی ہے، تبھی تو وہ اتنی شانت نظر آتی ہے، ورنہ جو کچھ مہرو کر رہی ہے اگر میں فرحہ کی جگہ ہوتی تو اپنے بیٹے کو ناراض ہونے دیتی، لیکن اس مہرو جیسی لڑکی کو کبھی گھر میں نہ رہنے دیتی۔ خیر، مجھے لگتا ہے کہ فرحہ نے پلاننگ کے تھرو ہی سلمان کو آؤٹ آف اسٹیشن اپنے دوسرے آفس کی نگرانی کرنے کو بھیجا ہے۔ اسی دوران میں فرحہ مہرو اور سلمان کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کرنے والی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے بیٹے کو بھی شانت رکھنے کے لیے کہ مہرو کے یہاں سے جانے کے بعد کوئی ہنگامہ نہ کرے، فرحہ چاہتی ہے کہ مہرو کا اصل چہرہ خود زین کے سامنے آئے۔ بے شک زین تھوڑا آئی کیو لو کے ساتھ ہے، لیکن اتنا تو سمجھ جائے گا کہ مہرو میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کرتی رہی۔ جب زین کو پتہ چلے گا کہ مہرو اس سے جھوٹ بول کے گھر سے باہر جاتی تھی کہ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں یا شاپنگ پہ، اور زین بیچارہ سارا دن گھر میں مہرو کا انتظار کرتا رہتا تھا، تو مہرو سلمان کے ساتھ باہر انجوائے کر رہی ہوتی تھی۔ اور پھر یہ کہ مہرو نے زین کو اتنا بڑا خواب دکھایا، زین تو دن رات اپنے ہونے والے بچے کا انتظار کرتا رہتا ہے، لیکن جب زین کو پتہ چلے گا کہ یہ خواب جھوٹا تھا اور مہرو نے اس بارے میں بھی مجھ سے جھوٹ بولا، تو مجھے لگتا ہے کہ زین کو خود مہرو سے شدید نفرت ہو جائے گی۔ اب فرحہ تمام ثبوت جمع کرے گی جس میں مہرو نے اپنی جیولری کی چوری کا جو ڈرامہ رچایا تھا اور جیولری ساری سلمان کے حوالے کی تھی، فرحہ وہ بھی ریکور کروائے گی، جس کے بعد سلمان تو یقیناً جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا۔ ہاں، البتہ ہو سکتا ہے کہ فرحہ مہرو کے لیے بس یہی سزا تجویز کرے کہ زین اسے اس رشتے سے آزاد کر دے۔ مہرو جیسی لالچی لڑکی کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ نہ اس کے ہاتھ دولت آئے اور نہ ہی وہ سلمان کے ساتھ جو عالی شان زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی وہ پورے ہوں۔ خیر، دوسری طرف مریم بہت پریشان ہوتی ہے کہ میں تو جو بھی پلاننگ کرتی ہوں زارا اور ہادی میں غلط فہمی پیدا کرنے کی اور اس رشتے کو ختم کروانے کی، میری تمام پلاننگز آخر ناکام کیوں ہو جاتی ہیں؟ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ مریم کو ہادی سے محبت نہیں، وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ میرا مستقبل محفوظ ہو، اور اسے وہ مستقبل اسی گھر میں نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہادی بھی ایک سیدھا سادہ انسان ہے اور اس کی ماں بھی ایک سادہ سی عورت ہے۔ مریم اگر کسی اور گھر میں شادی کر کے جاتی ہے تو پتہ نہیں کیسا شوہر ملے، کیسا سسرال ملے۔ اور پھر جب مہرو مریم سے کہتی ہے کہ زارا نے ہادی کو مجھ سے چھینا ہے، ہادی تو مجھ سے محبت کرتا تھا، تو مریم کو یہی لگتا ہے کہ زارا بہت چالاک لڑکی ہے۔ اگر وہ مہرو سے اس کی محبت چھین سکتی ہے تو میں زارا سے اس کی محبت کیوں نہیں چھین سکتی؟ تبھی جب ہادی کی ماں اور منیر صاحب زارا اور ہادی کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے عدیل کے گھر جاتے ہیں، تو نہ صرف ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے بلکہ سب آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، جبکہ تحریم پریشان ہوتی ہے کہ زارا نے تو اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ فی الحال ہادی سے شادی کرنا نہیں چاہتی، لیکن ہم لوگ زارا کی مرضی کے خلاف جا کے ڈیٹ فکس کر رہے ہیں، پتہ نہیں زارا کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ جبکہ مریم تو جب ان لوگوں کو آپس میں مبارکباد دیتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے تو چہرے کے زاویے ہی بدل جاتے ہیں، کیونکہ اسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے خواب ملیا
میٹ ہو چکے ہیں، لیکن اسی لمحے زارا خود میں بہت ہمت جمع کر کے سب کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ پھوپھو جان، ماموں جان، پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ زارا کی اس بات کے بعد سبھی بے حد پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے شرمندہ بھی ہوتے ہیں، جبکہ مریم کو تو یوں لگتا ہے جیسے اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں اور اب ہادی کو حاصل کرنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب جناب ہادی اپنی ماں اور منیر صاحب کو لے کے فوراً وہاں سے نکل جاتا ہے، جبکہ زارا بھی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، لیکن ریحان اس سب سے بہت پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اگر زارا اور ہادی کی شادی نہیں ہوگی تو ریحان مریم سے کیسے شادی کر پائے گا؟ اسے وہ فکر الگ ہے اور اپنی بہن کی اداسی کی فکر الگ۔ تبھی زارا کے پاس جا کے کہتا ہے کہ زارا، تم صرف میری بہن نہیں بلکہ میری دوست بھی ہو، کیا تم مجھے بتاؤ کہ نہیں کہ آخر تم نے یہ انکار کیوں کیا؟ کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم ہادی سے بے تحاشا محبت کرتی ہو۔ تو زارا کو تو عالیہ کا اصل چہرہ نظر آنے کے بعد جیسے محبت سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ تبھی ریحان سے کہتی ہے کہ ریحان، جسے ہم محبت سمجھ لیتے ہیں نا، اکثر وہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے۔ ریحان سمجھ جائے گا کہ زارا نے یہ فیصلہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے کسی غلط فہمی کی بنا پہ کیا ہے، اور ریحان اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن کیسے؟ مریم سے کانٹیکٹ کر کے۔ لیکن فی الحال تو مریم یہ گڈ نیوز جا کے مہرو کو بتاتی ہے، تو مہرو مریم سے کہتی ہے کہ بس اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دینا، یہ تمہارے پاس سنہرا موقع ہے ہادی کو حاصل کرنے کا۔ اب مریم تو چونکہ پہلے ہی ہادی کے دماغ میں یہ بات ڈال چکی تھی کہ زارا کو شاید تمہارے سوشل سٹیٹس سے پرابلم ہے، تبھی جب ہادی کی ماں پریشان ہوتی ہے تو ہادی کہتا ہے کہ اب اس ٹاپک کو یہیں کلوز کر دیں، زارا ہم جیسوں کے ساتھ رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتی تو ہمیں بھی اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مریم تو ہادی کے آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کرے گی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن یہی ہادی جب تک زارا سے رشتہ تھا گھر بھی ٹائم دیتا تھا، مریم کے ساتھ بھی ہنستا کھیلتا تھا، لیکن ہادی یکسر بدل جائے گا۔ ڈیپ ڈپریشن میں جانے کے بعد نہ وہ ہنستا کھیلتا نظر آئے گا، نہ ٹھیک سے کھانا کھائے گا، خود کو کمرے کی حد تک محدود کر لے گا، تو مریم کو احساس ہوگا کہ شاید اس نے کچھ بہت غلط کر دیا۔ ادھر ریحان کسی طرح سے مریم کا نمبر حاصل کر کے اسے کانٹیکٹ کرے گا اور کہے گا کہ مریم، میں زارا اور ہادی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ زارا نے ہادی سے شادی سے انکار تو کر دیا، لیکن اس دن کے بعد سے زارا شدید ڈپریشن میں ہے۔ میں نے اپنی بہن کو ایک بار بھی اس کے بعد مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ساتھ ہی ریحان شاید مریم سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے اور بتا دے کہ دراصل میں تو آپ کو پرپوز کرنا چاہتا تھا، اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا تھا، لیکن یہ جو سب کچھ ہو چکا ہے نا، ظاہر ہے اس کے بعد میں آپ کو پرپوز بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اور یہاں مریم کی عقل کام کرے گی اور اسے صاف نظر آئے گا کہ ریحان کے ساتھ شادی کر کے وہ کہیں زیادہ اچھی زندگی گزار سکتی ہے، اور اب اسے اپنے کیے پر افسوس بھی ہوگا۔ لگتا یہی ہے کہ مریم جا کے زارا کو سب سچ بتا دے گی کہ یہ ساری غلط فہمی میری ہی کریٹ کی گئی ہے، ورنہ ہادی تو کبھی مجھ میں انٹرسٹڈ تھا ہی نہیں، وہ صرف اور صرف تمہیں چاہتا ہے۔ زارا کو جب حقیقت کا پتہ چلے گا تو اسے بہت افسوس ہوگا کہ اس نے ہادی کی محبت پر شک کیا۔ تو جناب زارا، ہادی، مریم اور ریحان کا معاملہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مہرو اور سلمان کو کیا سزا ملتی ہے یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا۔ ویسے ناظرین، آپ کیا سلمان کے ساتھ ساتھ مہرو کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔